من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك او كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واجب الاحترام سامعین حضرات، مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے پاکیزہ کلمات کے بعد ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سے شیئر کر کے، آپ کے گوش گزار کر کے اختصار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اور آج کی اس مختصر خطبہ جمعہ کی نشست کا عنوان ہے کیا سال نو کا آغاز خوشی کا موقع ہے؟ سال کی ابتدا سال نو کیا خوشی کا موقع ہے؟ اس پر ہم خوشی کا جشن منا سکتے ہیں. بات سمپل سی ہے. خوشی منانے کے معتدل، سنجیدہ اور مہذب طریقے بھی ہیں، اور اسی طرح خوشی منانے کے غیر مہذب، غیر سنجیدہ اور غیر شرعی طریقے بھی ہیں. اور ہم نے یہاں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ہیپی نیو ایئر منائی جاتی ہے، سیلیبریشن ہوتی ہے، لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور مختلف جشن کی محفلیں، مختلف اقسام پر جشن کی محفلیں سجتی ہیں. کیا ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر سنجیدہ بھی ہو، مہذبانہ بھی ہو، غیر سنجیدہ نہ ہو، غیر مہذب نہ ہو، اور معتدل قسم کی محفل ہو، تو کیا پھر جائز ہے؟ ہم نے آج یہ دیکھنا ہے، فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی اجازت دے رکھی ہے؟ تو آئیے غور کرتے ہیں اس بات پر کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں کیا طریقہ اور کیا سلیقہ بتایا ہے، یا اس حوالے سے کوئی آپ علیہ السلام سے ہمیں رہنمائی نہیں ملتی، یا کیا صحابہ کرام نے آپس میں ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر، سال نو پر مبارکباد دی ہے؟ صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام میں کیا یہ رواج تھا؟ کیا دیگر مسلمان حکمران اس کے جشن
کے قائل تھے یا انہوں نے اس طرح کی کو محفلیں سجائیں جبکہ اسلام اس وقت بھی ایران، عراق، مصر، شام اور مشرق وسطیٰ میں پھیل چکا تھا، بڑی بڑی دور تک اسلام پھیل چکا تھا صحابہ کے دور میں ہی. تو کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس طرح کی کوئی محفلیں سجائیں؟ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ رات کے 11:59 سے لے کر 12 بجے تک صرف یہ 1 منٹ کا ٹائم ہے، 60 سیکنڈ کا یہ وقفہ، 60 سیکنڈ کا یہ ٹائم جیسے ہی یہ پلٹا کھاتا ہے. سوال یہ ہے کہ اس 1 ساعت میں، اس 1 گھڑی میں، اس 1 منٹ میں دنیا میں کون سی ایسی عجیب تبدیلی ہو جاتی ہے؟ کون سی ایسی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے ہوش و حواس ہی کھو بیٹھتے ہیں؟ رات کے 12 جب بجنے ہیں نا آج، اب دیکھیے گا لوگوں کے حواس اڑ جاتے ہیں، ہوش کھو بیٹھتے ہیں، قلبوں میں بیٹی اور بہن اور ماں کی عزت کا پتہ ہی نہیں رہتا. حتیٰ کہ ایسے ایسے کلب ہیں، ایسی ایسی جگہ ہیں جہاں محفلیں سجتی ہیں، وہاں اکیلا آدمی نہیں جا سکتا. لعنت ایسی زندگی پر، وہاں اکیلا نہیں جا سکتا. ساتھ گرل فرینڈ جو ہے اس کو لے کر جانا پڑتا ہے. ایسے انٹری ہی نہیں ہے، گرل فرینڈ کے بغیر انٹری ہی نہیں. تو ایسی محفل سجانے والوں پر بھی لعنت ہے، اور ایسی محفل کا اہتمام کرنے والوں اور جگہ پرووائڈ کرنے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے. جہاں اتنی حیا ہی باقی نہیں رہتی ہے، بس 1 منٹ کا درمیان میں وقفہ، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ شیطان بھی توبہ توبہ کرتا ہوگا، پھر شیطان بھی پریشان ہوگا، یہ کام تو میں نے بھی نہیں کیے تھے جو یہ کر رہے ہیں. شیطان بھی حیران ہوگا اور خوش ہوگا کہ میری محنت بڑی کامیاب ہے، میں بہت کامیاب ہوں. تو بہرحال کیا ہماری مذہبی تعلیمات، پاکیزہ روایات اور صاف ستھرا تمدن اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم نئے سال کا اس انداز سے استقبال کریں کہ محفلیں ہوں، وہاں شراب اور کباب ہو؟ کیا ہمارا پاکیزہ تمدن اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ قطعاً بھی نہیں اجازت دیتا. ہمارا مذہب ہمیں کسی صورت بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا. میں نے آغاز میں اپنی خالق حقیقی کی کلام مقدس سے جو آیت تلاوت کی ہے مختصر، اس کا مفہوم سمجھے. یہ سال نو، سال کا تبدیل ہونا، مہینے کا تبدیل ہونا، ہفتے کا تبدیل ہونا، دن کا تبدیل ہونا، رات کا تبدیل ہونا، تاریخ کا تبدیل ہونا، یہ کیا ہے؟ فقط الشمس والقمر بحسبان، بس یہ ہے. سال تبدیل ہو تب، مہینہ تبدیل ہو رہا ہو تو پھر بھی، دن تبدیل ہو رہا ہو تو پھر بھی، رات آ رہی ہے دن جا رہا ہے تو پھر بھی، سورج غروب ہو رہا ہے یا سورج طلوع ہو رہا ہے، چاند طلوع ہو رہا ہے یا چاند واپسی کم ہو رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے، یعنی قمری مہینہ شروع ہو رہا ہے یا مہینے کا اینڈ ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟
رب کریم نے ارشاد فرمایا الشمس والقمر بحسبان، فقط بس کیا؟ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ فرمایا میرے بندو، یہ چاند اور سورج کا کم ہونا، زیادہ ہونا، سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ یہ سورج اور چاند اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے لیے دنوں کے حساب کے لیے بنائے، مہینوں کا حساب کرنے کے لیے بنا دیے۔ ہمارا جشن عید الفطر، عید الاضحیٰ، ہمارا حج، ان چیزوں کے حساب کے لیے اللہ نے ہمارے لیے چاند اور سورج کو بنا دیا۔ نمازوں کے اوقات کو جاننے کے لیے سورج کو بنا دیا۔ حج اور جناب عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی پہچان کے لیے اللہ نے چاند کو بنا دیا۔ چاند کے ذریعے سے ہم ان چیزوں کا حساب لگاتے ہیں، عید کب آ رہی ہے، عید الفطر کب آئے گی، عید الاضحیٰ کب آئے گی، حج کب آئے گا، قربانی کب ہم نے دینی ہے، زکوٰۃ کب ہم نے ادا کرنی ہے۔ اسی طرح بیوہ خاتون ہے، اس کی عدت کا حساب لگانے کے لیے رب کریم نے ہمیں مہینوں کا، چاند والے مہینوں کا حساب دے دیا، اور نماز کا حساب لگانے کے لیے رب نے ہمیں سورج عطا فرما دیا۔ کیا ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ان چیزوں کا مقصد کیا تھا؟ اور ہم نے تاریخ کے بدلنے کے ساتھ اپنے ہوش ہی بدل دیے، حواس باختہ ہو گئے۔ بھئی اس میں شراب نوشی کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اس ایک منٹ میں کیا ہو گیا جس وجہ سے مسلمان نے اپنا تمدن بدل دیا، اپنی تہذیب کا بیڑا غرق کر دیا، اپنے اخلاق کو تباہ کر دیا، حواس باختہ ہو گیا، شراب پی کر گل گپاڑا کر رہا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ 1 منٹ کے اندر کون سی تبدیلی واقع ہو گئی جس وجہ سے یہ بندہ یہ غلط کام کرنے پہ مجبور ہو گیا؟ بس بھائیو، یہ کام تاریخ بدلنے کا صرف اور صرف اتنا تھا کہ یہاں لوگ اپنے اوقات کو پہچان لیتے۔ جو کام اللہ نے ہمارے ذمے لگا رکھے ہیں، عید کا کام ہمارے ذمے ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، قربانی کا کام ہمارے ذمے، اس کو پہچاننے کے لیے چاند کی تاریخوں کا تعین کیا جاتا ہے، چاند سے حساب لگایا جاتا ہے۔ آخر وجہ کیا؟ یہ کیوں پاگل ہو گیا؟ سورج کی تاریخوں کو بدل کے ہوئے دیکھتے ہوئے ہم مہینوں کا حساب لگا لیتے ہیں، جنوری فروری کا حساب لگا لیتے ہیں، دن کے وقت سورج چڑھتا ہے، ہم دن تبدیل ہوتا ہے، ہم اپنی نمازوں کا حساب لگا لیتے ہیں، لیکن نہ سمجھ میں آنے والی حرکت ہے، نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ آخر وجہ کیا بنی؟ رات کو جیسے ہی 12 بجتے ہیں، اس کے اپنے بھی 12 بج جاتے ہیں۔ بے مسلمان، تجھے کیا ہو گیا؟ تیرے اپنے بھی 12 بج گئے، تیرے اخلاق کے 12 بج گئے، تیرے تمدن کے 12 بج گئے، تیرا اپنا دماغ خراب ہو گیا۔ آخر وجہ کیا بن گئی؟ میرے بھائی ایسا نہ کر، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو وقت ہے، اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دن کی قسمیں کھائیں، رات کی قسمیں کھائیں، زمانے کی قسمیں کھائیں، ان اوقات کی قسمیں کھانے کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، فرمایا یہ وہ وقت تیرے لیے بڑا قیمتی ہے، میں اللہ نے تیرے لیے اس وقت کو قیمتی بنا دی ہے، اور اس قیمتی وقت کو ضائع نہ کر۔ اللہ اکبر۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، فرمایا مسلمان آدمی کا اسلام
آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے، توجہ، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے، من حسن اسلام المرء، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ ترکہ ما لا یعنی، فضول باتوں کو چھوڑ دے، فضول گپ شپ نہ کرے، فضول گپی کو چھوڑ دے، فضول باتوں کو چھوڑ دے، غلط حرکات و سکنات کو چھوڑ دے، بد اخلاقی کو چھوڑ دے، برے کاموں کو چھوڑ دے۔ فرمایا ترکہ ما لا یعنی، لا یعنی باتیں چھوڑ دے۔ اور ہم تو اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر تو ہمیں لا یعنی باتوں سے اجتناب کرنے کے لیے ترغیب دے رہے ہیں، اور ہم حرام کاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ غور تو کریں نا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بری باتیں کرنے سے منع کرتے ہیں اور ہم بری حرکتیں کرتے ہیں۔ اور آج کی رات کیا ہوگا یہ ہمارے سارے پاکستانی جانتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح یہ کوئی وقت جو ہے جس کو ہم ضائع کرتے ہیں فضول کاموں میں، حرام کاریوں میں، گناہ گاری میں، جس وقت کو ہم ضائع کرتے ہیں وہ ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ کسی اللہ والے نے اس وقت کا نقشہ یوں بیان کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ وقت الوقت اسمن من الذهب، یہ وقت سونا ہے، سونا، یہ وقت سونا ہے جس کو ہم کلبوں میں ضائع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ وقت سونا ہے، لیکن اس کے باوجود ذرا دیکھ لے، غور کر لے، مسلمان رات کے وقت، دن کے وقت گناہ گاری میں گزار دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں گزار دیتا ہے، پیغمبر کے طور طریقوں کے خلاف گزار دیتا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لا یعنی باتوں سے منع کر دیا، لیکن ہم حرام کاری میں وقت گزار دیتے ہیں، ہم زنا کاری میں وقت گزار دیتے ہیں، ہم شراب خوری، شراب نوشی میں وقت گزار دیتے ہیں، ہم حرام خوری میں وقت گزار دیتے ہیں، اللہ کی قسم نماز چھوڑ کر وقت گزار دیتے ہیں، قرآن سے دور رہ کر وقت گزار دیتے ہیں، سجدے سے دور رہ کر وقت گزار دیتے ہیں، رکوع سے دور رہ کر وقت گزار دیتے ہیں، قیام میں کھڑے نہیں ہوتے، قیام کے بغیر وقت گزار دیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ جاتا ہے، رمضان میں تراویح کے بغیر راتیں گزر جاتی ہیں، دن کا وقت روزے کے بغیر دن گزر جاتا ہے، اللہ کی بغاوت میں وقت گزرتا ہے۔ میرے بھائیو ذرا غور تو کرو نا، یہ وقت کیا ہے؟ فرمایا یہ وقت اسمن من الذهب، یہ وقت سونا ہے، سونا۔ اور ہمیشہ یاد رکھنا، سونے کو بندہ سنبھال کر رکھتا ہے، ہم اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ وقت کو تو سنبھال کر رکھنا ہے، یہ سونا ہے، اور ہم اس کو ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں۔ نہ نماز کی فکر ہے، 5 وقت اللہ بلا رہے میرے گھر میں آ جاؤ، کوئی فکر نہیں کرتا۔ اور جناب کس بات کی فکر ہے؟ میں نے دکان پہ جانا ہے، دکان کی فکر کرتا ہے، تجارت کارخانے کی فکر کرتا ہے، بینک بیلنس کی فکر کرتا ہے، روزے کی فکر نہیں کرتا، نماز کی فکر نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت کی فکر نہیں کرتا۔ کون سا قرآن جس کی ایک رسی اللہ کے ہاں، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا اللہ نے زمین پہ نازل کر دیا۔ او میرے بندے اس کو پکڑ لے، جہنم سے بچ جائے گا۔ کیسے؟ میں یہاں رسی پھینکوں دریا کے اندر، ایک بندہ ڈوب رہا ہو اور وہ ڈوبتا ہوا اس رسی کو پکڑ لے، میں کھینچ لوں، بتائیں وہ بندہ بچ جائے گا نا؟ اس ڈوبنے سے بچ گیا، زندگی بچ گئی اس کی، میں نے کھینچ لیا اس کو۔
بیان ہی اسی طرح میرے بھائیو اللہ نے جہنم کے اندر گرنے سے ہمیں بچانے کے لیے رب نے قرآن نازل کیا ہوا ہے. یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو تھام لو. اس کا سرا اللہ نے ایک اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اور ایک اللہ نے زمین پر بھی نازل کیا ہوا ہے. زمین والے سرے کو امت محمدیہ آپ کے لیے ہمارے لیے درس ہے. اس رسی کو پکڑ لو. جس طرح آپ سمندر میں گرے ہوئے انسان کو رسی سے پکڑا کر اس کو بچا کر باہر لے آتے ہیں، اسی طرح اللہ نے جو رسی پکڑی ہوئی ہے اللہ تمہیں جہنم سے بچا کر جنت معلیٰ میں پہنچا دے گا، جنت الاعلیٰ میں پہنچا دے گا، جنت الفردوس میں پہنچا دے گا. اللہ تمہیں جہنم میں گرنے سے بچا لے گا. یہ قرآن کا مقصد یہ ہے. قرآن اللہ کا علم ہے، یہ اللہ کی رسی ہے. اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دے دیا. لو اس کو پکڑ لو اور جہنم سے آزاد ہو جاؤ. جہنم نیچے ہے، گرنے سے اللہ بچا رہا ہے. اوپر آ جاؤ، اوپر میرے پاس آ جاؤ. تو میرے بھائیوں، یہ جہنم سے ہم نے بچنا ہے اور اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے اور لا یعنی باتوں سے ہم نے بچنا ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری بات غور سے سماعت فرمائیے گا. آخری بات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا فرمایا ہے، کیا حکم دیا ہے اور کیا وصیت ہے. یہ رسول اللہ کی نصیحت ہے. سمجھیے، رسول اللہ کی نصیحت ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس. آدمی سے 5 باتوں کا سوال ہوگا. آج رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لے. لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لے. فرمایا شبابک قبل حرمک. فرمایا جوانی سے پہلے، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھ لے. بوڑھا ہو جائے گا، ہونا تو ہے. کسی کو اللہ جوانی میں بھی لے جاتے ہیں. اس کو چاہیے کہ موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھ لے. تو اس لیے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک. بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھ. فرمایا وصحتک قبل سقمک. بیماری سے پہلے جناب صحت کو غنیمت سمجھ لو. اور فرمایا وغناک قبل فقرک. غربت سے پہلے غنا، فراوانی کو غنیمت سمجھ لو. اور فرمایا وفراغک قبل شغلک. مشغول ہونے سے پہلے فراغت کو غنیمت سمجھ لو اور اللہ کا اس میں ذکر کر لیا کرو. اللہ نے فرصت دی ہے، اس کو غنیمت سمجھو. اللہ کے ذکر میں وقت گزار لو. یہ نہیں کہ رات کو کلب میں جا کے وقت گزارو، سینما میں جا کے وقت گزارو، تھیٹر میں جا کے وقت کو گزارو. نہ میرے بھائی، فرمایا وفراغک قبل شغلک. مشغولیت سے پہلے فراغت کو غنیمت سمجھو اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو. نوافل پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو. اور آخری بات فرمائی وحیاتک قبل موتک. مرنے سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو. مرنے سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھ لو. جس بندے نے ان 5 چیزوں پہ عمل کر لیا، گویا رسول اللہ کی نصیحت پہ عمل کر لیا. اور جس نے رسول اللہ کی نصیحت پہ عمل کر لیا، گویا اس نے اپنے وقت کو قیمتی بنا لیا اور اس کا وقت واقعہ ہی سونا بن چکا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو تمام فضول کاموں سے بچنے کی اور اللہ اپنی بغاوت سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور
ہمیں اپنے اوقات کو قیمتی بنانے کے لیے رب تعالی ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دیکھ لیں، یہ مسجد میں آئے بیٹھے ہیں، یہ اپنے وقت کو قیمتی بنا رہے ہیں، یہ رب کے گھر میں آئے ہوئے ہیں۔ آپ بھی آ جائیں اللہ کے گھر میں، اپنے تمام تر کاموں کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کو یاد کرنے کے لیے رب کے گھر میں آ جائیں، اللہ آپ کے وقت کو بھی قیمتی بنا دے گا۔ میری آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ جس طرح یہ لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آ کر اپنے وقت کو قیمتی بنا رہے ہیں، آپ بھی اپنے اوقات کو اللہ کے گھر میں ٹھہر کر قیمتی بنائیں، نوافل پڑھ کے قیمتی بنائیں، قرآن کی تلاوت کر کے قیمتی بنائیں، نمازیں پنجگانہ ادا کر کے قیمتی بنائیں، اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقوں پر پورا کر کے اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں۔ یاد رکھنا سب کچھ یہی رہ جائے گا، ساتھ جائے گا اللہ کا قرآن جائے گا، اعمال حسنہ جائیں گے، اعمال صالحہ جائیں گے۔ اگر یہ نہیں ہوں گے، نماز نہیں ہوگی، تو یاد رکھنا اعمال میں سے نماز خراب نکل آئی تو تمام اعمال خراب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی 5 وقت کا پکا سچا نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا فرما بردار اور حضور علیہ السلام کا صحیح مطیع و فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔